فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث اور درس قرآن کا سلسلہ جو آپ کے ساتھ جاری ہے، آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ گزشتہ نشست میں کل آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی، بہکایا اور جنت سے نکالنے کا سبب بنا۔ جب جنت سے نکال دیے گئے، زمین پر اتار دیے گئے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کچھ کلمے سکھائے، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے توبہ قبول فرمائی۔ اور یہ توبہ قبول ہونا ہمارے لیے بھی، آدم علیہ السلام کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی۔ انسان کو اگر اللہ تعالی توبہ کی نعمت نہ دیتا تو انسان پھر کبھی بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ خوف و امید دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہیں۔ اگر خوف نہ ہو اور امید نہ ہو تو انسان پھر کبھی بھی گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے سیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کلموں کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ لفظ آیا فتلقا، اسے فعل کہا جاتا ہے۔ یہ فعل جسے انگلش میں ورب کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ فا لگی ہوئی ہے۔ یہ فا یہاں پر دو معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ جب کسی فعل کے ساتھ فا لگی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ کام فوراً ہوا ہے، یا یہ فا پھر کے معنی میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر فا کو اگر فوراً کے معنی میں لیا جائے تو یہاں معنی ہوں گے کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پر اتارے گئے، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھا دیے۔ لیکن بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جب دنیا میں اتارے گئے تو آپ 300 برس تک روتے رہے۔ 300 برس تک آپ روتے رہے۔ 300 برس رونے کے بعد آپ دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہیں۔ تو آپ روتے رہے 300 برس تک، تو اللہ تعالی نے آپ کو کچھ کلمے آپ کو سکھا دیے۔ اگر یہ فا کو پھر کے معنی میں ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر کچھ کلمے آپ کو سکھا دیے۔ اور یہ فوراً کے معنی اگر لیے جائیں فا سے، تو فوراً کے معنی یہ ہوں گے کہ آدم علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں اتارے گئے، وہ 300 سال دنیا کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایک لمحہ تھا۔ جیسے کہ دنیا میں بھی دیکھا جائے، کسی کے لیے کچھ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ جیسے رات بھر سونے والا جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے لیے پوری رات وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ایک لمحہ، لیکن جو شخص رات بھر جاگتا رہا ہو، اسے نیند نہ آئی ہو، وہی رات اس کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے سالوں کا منظر۔ تو اسی لیے وہ 300 سال آدم علیہ السلام کے لیے، یہ دنیا والوں کے لیے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لمحہ تھا۔ جیسے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اس کے اندر جن کے لیے وہ ٹائم عصر سے مغرب کے درمیان کا ہوگا، جو نیک لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر تلقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے کسی چیز کا پانا حاصل کرنا۔ تلقا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پانا یا حاصل کرنا۔
دعائیہ کلمات حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو عطا ہوئے۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا دونوں کو سکھا دیے، لیکن یہاں پر اماں حوا کا ذکر نہیں ہوا، صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، اس لیے اکثر احکام میں صرف مردوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی اس میں داخل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اگر یہ بطور وحی آدم علیہ السلام کو کلمے سکھائے گئے تو اس میں صرف آدم علیہ السلام تھے، اور آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو یہ کلمے بتا دیے۔ اگر یہ بطور الہام ہو، الہام کے ذریعے بتائے گئے تو پھر آدم علیہ السلام اماں حوا کو دونوں کو بتائے گئے۔ وہ کلمے کیا تھے اسے قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ کلمے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ لیکن دوسری جگہ تفسیر عزیزی، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر روح البیان میں طبرانی، حاکم، ابو نعیم اور بہقی کی روایت نقل کی کہ سیدنا عمر فاروق اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تو ان کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش اعظم پر لکھا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ کا وہ درجہ ہے کہ ان کا نام عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اسی کے وسیلے سے دعائے مغفرت کی۔ یہ تفسیر روح البیان نے، تفسیر خزائن العرفان نے کچھ حدیث کی کتابوں سے روایت نقل کی ہے۔ روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق اور علی المرتضیٰ دو ایسی ہستی ہیں کہ جن کا شمار حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہا گیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ حضرت علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جہاں میں علی تم میرے بھائی ہو۔ دونوں شان والی ہستیاں روایت کرتی ہیں کہ عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور منذر کی روایت میں یہ کلمات ہیں، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل اور اس بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ تب فوراً جواب الہی آیا کہ آدم تو نے اس شہنشاہ کو کہاں سے جانا؟ حضرت آدم نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حکم الہی آیا کہ اے آدم وہ محبوب سب پیغمبروں سے پچھلے پیغمبر ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ چنانچہ یہ روایت بہت مشہور ہستیاں، بہت شان والی ہستیوں نے روایت کی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر فرمایا اگر یہ ہستی نہ ہوتی اے آدم علیہ السلام تم بھی نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تعالی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا تو میں نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ عرش بناتا، نہ لوح بناتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ پتہ کیا چلا جنت، دوزخ، کعبہ، یہ پوری دنیا اس لیے بنائی گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ پھر ان کا وسیلہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلوں کو کیسے رد فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نے جو وسیلہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر فرمایا فتاب علیہ، جس کے معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔ بندے کی توبہ ہے گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔
کوئی توبہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف ان بندے کو چاہیے رجوع کرنا۔ حق تعالیٰ کے لیے بھی توبہ کا لفظ آیا کہ وہ توبہ فتاب علیہ، سزا سے مغفرت کی طرف رجوع فرمانا۔ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے تو سزا سے مغفرت کی طرف رجوع فرمانا۔ توبہ رب کی بھی صفت ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ گناہوں سے ہجرت کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف فرما برداری کا اعلان کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ توبہ بھی کرے اور قضا بھی کرے۔ حقوق العباد، کسی کے پیسے واپس کرنے ہیں، کوتاہی ہو گئی ہے لیکن اس کے پیسے واپس بھی کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے۔ کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کو دل آزاری کی ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے، تو ضروری ہے کہ بندوں سے بھی معافی مانگی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ فرماتا ہے انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ کی دو صفتوں کا ذکر ہے کہ وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو جائیں، دنیا میں جتنے ذرے ہیں، جتنے پتے ہیں، ان کے برابر بھی بندے کے گناہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پھر کسی سے پوچھا کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے بھی بخشش کی کوئی امید نہ دلائی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کی برکت سے، ایک بزرگ کی برکت سے اس 100 قتل کرنے والے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں 5 آدمی بہت روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر 300 سال اب اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے بہت روئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ روئی ہیں۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ روتے رہے۔ ان سب میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے زیادہ روئے۔ آپ 300 سال متواتر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ زاری پر، آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رونا آ گیا۔ حضرت جبریل امین بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما۔ آپ اتنا زیادہ روئے کہ جبریل امین کو بھی رونا آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمے سکھائے، پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، یہ عاشورے کا دن تھا، 10ویں محرم اور جمعے کا دن تھا۔ یہ وہ خاص دن ہے عاشورہ، 10 محرم اور جمعے کا دن۔ اس دن بہت سے واقعات ہوئے اور بہت سی ہستیوں کو تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی اس دن توبہ قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر پال لگی، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، ایوب علیہ السلام کی شفا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا، فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملنا، امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا۔
سب یہ 10ویں محرم کو ہوا۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری، 11ویں شب تھی وہ بہت راحت اور سکون کی گزاری، اس لیے اہل سنت 11ویں شریف کرتے ہیں۔ بظاہر غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے، در حقیقت ان تمام بزرگوں پر انعام الہی ملنے کی خوشی، آپ کو ان کلمات کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی، جس کی وجہ سے ہم یہ 11ویں مناتے ہیں۔ مناتے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تمام ہستیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ اس دن ان سب کو اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی تنگی اور پریشانی سے، اس لیے ہم سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کی یہ حقیقت ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ان کلمات سے دعا مانگی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو آپ بہت زیادہ گریہ زاری کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ کچھ سیاہ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کہ 3 روزے رکھا کریں، 13ویں کا، 14ویں کا، 15ویں، 13ویں کا، 15ویں کا اور 14ویں کا اور 15ویں چاند کا، جس دن یہ تاریخیں ہوتی ہیں اس دن روزہ رکھا کریں۔ تو جب آپ نے یہ 3 روزے رکھے تو آپ کا رنگ جو جنت میں تھا ویسے ہی دوبارہ ہو گیا۔ آج بھی کسی کو ظاہری طہارت چاہیے ہو یا باطنی طہارت چاہیے ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 روزے رکھا کرے، 13 تاریخ کا، 14 تاریخ کا اور 15 تاریخ کا۔ کہ چاند کی ان تاریخوں میں جو روزے رکھے اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں روزے نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض رہے۔ اسلام میں کچھ زمانے ہر مہینے کے یہ 3 روزے فرض رہے، اب فرض تو نہیں مگر سنت ہیں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کی عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، پہچاننے کی جگہ۔ آج بھی حاجی سب عرفات میں جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے بابا کی توبہ قبول ہوئی، اولاد کو بھی یہی حکم ہے تم بھی وہاں سارے جمع ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے وہاں توبہ قبول کی تھی، تم بھی وہاں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو تمہاری توبہ بھی ضرور قبول کی جائے گی۔ حضرت جبرائیل نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی کہ اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جو سمندروں میں جانور تھے انہوں نے بھی اطاعت ظاہر کی، جو خشکی کے جانور تھے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ جو آپ کے قریب آئے جانور جس پر آپ نے ہاتھ پھیرا وہ جانور گھر میں رہنے والے ہو گئے، یعنی کہ خانگی رہے، یعنی اہل خانہ میں سے وہ جانور ہو گئے، یعنی کہ وہ پالتو جانور ہو گئے جن پر آپ نے ہاتھ پھیرا، جیسے اونٹ تھا، گھوڑا تھا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، یہ سب پالتو جانور کہلائے۔ جن پر آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا وہ جنگل میں رہنے والے جانور ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا ابلیس بہت خطرناک ہے، مولا میری اولاد ابلیس کے وار سے کیسے بچے گی؟ مولا مجھے یہ پریشانی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ابلیس بہت خطرناک ہے، یا اللہ میری اولاد کو اس سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، ہم تمہاری اولاد پر ایک فرشتہ مقرر کریں گے جو اس کو ابلیس کے وار سے بچائے گا، اور ہم اسے توبہ کی نعمت عطا کریں گے اور اس کی توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ وہ جتنے بھی گناہ کرتا رہے گا جب تک اس کی سانس حلق میں اٹک نہ جائے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، جب تک وہ ہم سے توبہ کرتا رہے گا ہم اسے معاف کرتے رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یا اللہ تیرا بہت شکر کہ تو نے یہ میری اولاد کو توفیق دی، وہ جب تک توبہ کرتی رہے گی یا اللہ تو اسے معاف کرتا رہے گا۔ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا جب تک بندے کی سانس حلق میں اٹک نہ جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔
تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی اولاد، بیٹے، پوتے وغیرہ آپ کی موجودگی میں 40,000 تک پہنچ چکے تھے، یعنی اس ٹائم جو آپ کی اولاد تھی وہ 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی، اس لیے آج بھی کوئی پریشانی ہو، امتی گھبرائے نہیں، جس پریشانی میں ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور پھر دعا مانگے۔ اللہ ضرور اپنے حبیب کے وسیلے سے ضرور سنتا ہے۔ جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہو گئی تو ہماری بھی ضرور قبول ہوگی۔ اور گریہ زاری کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہنر ہوتا ہے رونے کا۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جب تک روؤں گا نہیں میری ماں مجھے دودھ نہیں پلائے گی۔ اس لیے جب بندہ روتا ہے تو ضرور اللہ کی رحمت اس کی طرف توجہ کرتی ہے۔ ایک مسئلہ اور پتہ چلا اس واقعے سے کہ یہ دعا اور وظیفے وہ زیادہ مقبول ہیں جو کسی مقبول کے ذریعے ہیں۔ آدم علیہ السلام عرصے تک طرح طرح کی دعائیں کرتے رہے مگر قبولیت نہیں ہوئی۔ قبولیت کب ہوئی؟ جب آپ کو کلمات کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھ لیے تو ان کلموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ آج جو لوگ وظائف کرتے ہیں اور کسی اچھے پیر سے، جو بزرگ ہستی ہوتی ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ وظائف پڑھنے کو دیتے ہیں، تو چاہیے کہ یہی آیت ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان جب وظیفے کرتا ہے تو کسی بزرگ سے جو وظیفہ لیتا ہے وہ جب اسی طرح پڑھتا ہے، اجازت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے ضرور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام خود سے دعائیں مانگتے رہے، کچھ وظیفے پڑھتے رہے، لیکن وہی کلمے کام آئے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ آج بھی اگر کوئی ترقی چاہتا ہے، روحانیت میں ترقی چاہتا ہے، تو وہی وظیفہ کرے جو کسی بزرگ نے ان کو بتایا ہو، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ حکایت میں لکھا ہے مثنوی شریف میں، ایک بار مجنوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا تو نے مجھے عشق لیلا دے کر مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ تمام دنیا میں رسوا ہو گیا، یہاں کی لذت و عیش سب بھول گیا۔ جواب ملا، اے دیوانے، یہ لیلا کا عشق نہیں، وہ تو فقط ایک پردہ ہے۔ لیلا کا رخسار آئینِ جمال یار ہے، جس کے ذریعے تجھ کو اس کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ مجنوں کو جواب ملا، یہ لیلا کا عشق نہیں ہے، در حقیقت یہ ہمارا ہی عشق ہے۔ بندہ ضرور عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف سفر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یہ میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ تو در حقیقت مجنوں لیلا کا عشق میں نہیں تھے، اصل میں وہ عشق میں تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ ایک پردہ تھا۔ اسی طرح فرمایا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے فراق میں نہیں روئے، بلکہ در حقیقت خالق کی یاد میں روتے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے کبھی بھی یوسف علیہ السلام دور نہیں تھے۔ نبی کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یوسف کے فراق میں نہ روئے، وہ اللہ کی محبت میں رو رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار لیلا مجنوں کے پاس گئی اور کہا کہ میں ہی وہ لیلا ہوں جس کے فراق میں تو تڑپ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، تو میری لیلا کہاں سے آئی؟ تو ایک انسان ہے، غرض یہ کہ نام لیلا کا رہ گیا اور کام کسی اور کا۔ غرض کہ آدم علیہ السلام کو جب توبہ کے صابن سے صاف کر دیا گیا اور آنکھوں کے پانی سے اس کو خوب دھو دیا گیا، کو قلب میں محبت الہی کا اللہ تعالیٰ نے پودا لگا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، آپ بہت پریشانی اور تنگی سے آپ گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کے دل میں اپنی محبت کا پودا لگا دیا۔ تو انسان اصل میں دنیا میں جو آیا ہے وہ اللہ کی محبت کے لیے آیا ہے،
اس کو پہچاننے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخفی خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی، میں نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو انسان کو عبادت بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کائنات میں غور و فکر کرو۔ جو شخص کائنات میں غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غور کرتا رہتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی اس سے محبت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے نظام کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو اس تخلیق کرنے والے سے اس کو ضرور محبت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ جب اپنی بناوٹ پر غور کرے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہیں۔ جب اپنے اندر غور کرتا رہتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے دل پر نظر کیجئے، اپنے اندر جو برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ جتنی برائیاں ہیں، جب یہ انسان ان سب سے پاک ہو کر پھر اپنے نفس پر غور کرتا ہے، پھر اس کو پہچانتا ہے۔ جب ان سب برائیوں کو انسان دور کر لیتا ہے، پھر اس کی محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے۔ جب یہ دل سب چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے، بغض و عداوت سے، اور ہر کسی چیز کی محبت سے، جب دل انسان کا خالی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا پودا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور رب کی محبت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ انسان کو یہ کام کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک کی محبت کو راسخ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں ہر چیز کا، جنت میں ہر چیز کا آپ کو آرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا۔ آپ دنیا میں کامیاب ہوئے اور دنیا کے اندر آ کر آپ نے توبہ کی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پودا آدم علیہ السلام کے دل میں لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پہاڑ کے برابر یا دریا کے برابر، دریا کے ذروں کے برابر، دریا کے قطروں کے برابر انسان کے گناہ ہو جائیں، اس کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو جس کو چاہیے کہ اس کی توبہ بہت جلدی قبول ہو، اسے نبی کا وسیلے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کائنات ان کے وسیلے، ان کے صدقے بنی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پیارے اور سب سے محبوب ہیں۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔